دوسری ماں کیوں سچی ہے؟ یہ جب میں شرارت کرتا ہوں، جب میں ضد پہ آ جاتا ہوں، مجھے کہتی ہے تجھے آج کھانا نہیں ملے گا، اور پھر حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صلی اللہ علیہ
علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوان کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوان کو آئے تو بخشوا کے چلے. درود پاک پڑھیے سارے. صلی اللہ علیہ وسلم.
کل میں شریف بابت کرتے تھوڑی دیر کے لیے پھر انشاءاللہ ناشی پڑھ کے جا سارے پڑھے جائیں. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 کریا کرے اللہ اللہ کریا کرے وقت نہ ضائع کریا کرے وقت نہ ضائع کریا کرے وقت نہ ضائع کریا نام خدا دا سب تو اعلیٰ نام خدا دا سب تو اعلیٰ ہر دم اے ہو پڑھیا کر اللہ الا اللہ الا اللہ 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 کرنے والا اللہ اللہ کرنے والا سدا جہاں رہے سبحالا سدا جہان رہے سبحالا سدا جہان رہے ہو جا سے تو کرما والا ہو جا سے تو کرما والا ہر دم ہو پڑھیا کر اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ نال جرانا لال اللہ نال جرانا لال پاک نبی دا عشق کمال پاک نبی دا عشق کمال پاک نبی دا اپنا تو ایمان بچا لے اپنا تو ایمان بچا لے ہر دم ہو پڑھیا کر اللہ الا اللہ الا اللہ نبیاں تے ولیاں اے ہو پڑھیا نبیاں تے ولیاں اے ہو پڑھیا عابد زاہد نے بھی پڑھیا عابد زاہد نے بھی پڑھیا عابد زاہد نے بھی پڑھیا صوفیاء عالم نے بھی پڑھیا صوفیاء عالم نے بھی پڑھیا تو بھی ہر دم پڑھیا کر اللہ الا اللہ الا اللہ تم سے کچھ نہیں لے جانا تم سے کچھ نہیں لے جانا کلمہ نبی دا حشر دا گہنا کلمہ نبی دا حشر دا گہنا کلمہ نبی دا کہتا ہے سلطان نمارا کہتا ہے سلطان نمارا ہر دم ہو پڑھیا کر اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پاک پڑھیے سارے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ
ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال اسے پاسے رحمت رسول ہوگی اسے پاسے رحمت رسول ہوگی جھیڑے پاس فاطمہ دے جھیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے جھیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے سانو بخش بان لئی خدا دے سامنے سانو بخش بان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے سیداں دے سونے سونے بال ہونگے سیداں دے سونے سونے بال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے قلب جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے قلب جانا عادل
کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، آگ رخ کو چھپا بیٹھے، آگ رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، آگ رخ کو چھپا بیٹھے، آگ رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، عادل جی چاہتا ہے توبے میں۔ ہر بندے کی یہ دل کی خواہش ہے کہ نبی پاک ہمارے سامنے، ہم ان کا دیدار کریں۔ قاری صاحب بیٹھتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے، لیکن شاعر کیا لکھتا ہے، اپنے خیالات کو بیان کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ جی چاہتا ہے توبے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے توبے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کڑے دیکھے، دنیا کے ولی ہم نے، جہاں دنیا میں جو پیر بنے ہوئے ہیں، جو ولی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج کل تو خیر آپ کو پتہ ہے، پہلے وہ تھے دور میں جن کے دربار میں آج بھی ماشاءاللہ ان کے نام زندہ ہیں، وہ جو کہتے ہیں ولی، دنیا میں جو ولی بنے ہیں وہ دربار کا سر چوپٹ ایسی ہے کہ وہاں پر ولی بڑے سے بڑا ولی ہے، سر جھکائے کھڑا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے جی کہ دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کڑے دیکھے، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کڑے دیکھے، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، حالت ہے فقیرانہ، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، حالت ہے فقیرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے، ہم دل میں بنا لیں گے، چھوٹا سا صنم خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ دنیا میں مجھے تو نے اپنا جو بنایا ہے، دنیا میں
میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ عادل، میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ عادل، میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے چل پائے جانا نا بے تجھے کیے لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اردو کی ایک نعت ہے کہ شعر اس کا پیش کروں گا، کوئی زبان کا موجود ہے، مل کے پڑھے گا۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار، تصور میں تیری ہر شب یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شب یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شب یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شب میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شب میں تیرا دیدار ہو جائے، ملام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں
بدنام پر سودا سرے بازار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، میرے محترم عزیز بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ تعزیتی پروگرام، اس کا انعقاد جس مقصد کے لیے ہوا، اس کا مین مقصد اور اہم جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی کچھ یاد دہانی کسی کو دلانی ہے، حاصل کرنی ہے. میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفہ وآکلها کلاب وفی روایت طالبها کلاب. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جیف کہتے ہیں گندگی کو. جیسے کہ دنیا کے اندر گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں کا گند، اپنے گلی بازار جتنے بھی گند ہوتے ہیں وہ سارا ایک ڈھیر پہ جا کر پھینک دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ جو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ جیفہ کا. تو فرمایا کہ دنیا جیفہ، یہ گندگی کا ڈھیر ہے. وطالبها کلاب، اور اگلا جملہ اس سے اور سخت فرمایا اس دنیا کے طلب کرنے والے، اس دنیا کے پیچھے لگنے والے، اپنی آخرت کو بھول کر، اپنی آخرت کی فکر کو بھول کر، اپنے دین کو بھول کر، اپنی جنت کو بھول کر اس دنیا کے کھانے پینے میں، اس دنیا کے حاصل کرنے میں، اس دنیا کے طلب کرنے میں لگ گئے ہیں. انہوں نے آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیا. فرمایا وَطَالِبُهَا کلاب، یہ طلب کرنے والے کتے ہیں. کلاب کا لفظ استعمال کیا. فرمایا کہ دنیا کمانے والے، یعنی کہ کمانے سے مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو بھول دی، کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے بھی موت آنی ہے، مجھ سے یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، میں نے یہ سب کچھ مجھ سے رہ جانا ہے. اس نے یہ آخرت کو بھلا دیا اور دنیا کے پیچھے لگا رہا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وآکلها وطالبها کلاب، کہ اس کے طلب کرنے والے، اس کے کھانے والے یہ کتے ہیں جو آخرت کو بھول گئے ہیں اور اس زندگی کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ دنیا کی مثال متاع کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. متاع اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی. اور متاع بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ کہ متاع جو ہے یہ عربی کے اندر یہ ایک مفسر ہے. انہوں نے ایک جگہ سے گزر ہوا اور وہاں دیکھا کہ ایک کتا آیا اور وہ ایک کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا وہ اٹھا کر لے کر چلا گیا. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ جاء الکلب ذهب بالمتاع، کہ کتا آیا اور متاع لے کر چلا گیا. تو مفسر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ متاع کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ متاع وہ ہے کہ جس سے ہم برتن وغیرہ دھویا کرتے ہیں، اس کو متاع کہا جاتا ہے. مفسر کہنے لگے کہ مجھے آج یہ مثال سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے
دنیا کو جو متاع کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ ہمیں سمجھانا چاہا ہے کہ دنیا کی مثال یوں سمجھو کہ ایک برتن دھونے والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ دنیا کی آپ سمجھتے ہو کہ بہت کچھ ہے، یہ ہمیں خزانہ دے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ نہیں، دنیا سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمارا آنے کا مقصد آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمہارے دنیا کے اندر جانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تم رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں اور بالکل اپنے اہل و عیال کا بھی خیال نہ کریں۔ نہیں، تم نے محنت مزدوری بھی کرنی ہے لیکن اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ تم نے دن کو کام کاج بھی کرنے ہیں لیکن اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں پورے دن کے اندر 5 نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں میں اللہ تعالی ہم سے زیادہ وقت نہیں مانگتے۔ ہم صرف اور صرف اگر ایک وقت کی نماز کو 5 سے 10 منٹ ہم دے دیں تو ہمارے یوں سمجھے کہ پورے دن کے اندر ہمارے 10 منٹ بھی اگر ایک وقت کی نماز کو دے دیں تو ہمارے 50 منٹ لگیں گے، اور پورے دن کے اندر یعنی دن رات کے اندر دیکھیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر ہم اگر 50 منٹ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے تو پھر یوں سمجھیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے ہم حقیقی معنوں میں مصداق بن رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کو طلب کرنے والے ہو اور دنیا گندگی کا ڈھیر ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا چکے ہیں، ہم آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج جس کے تعزیت میں ہم یہاں شریک ہوئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی تیاری کریں۔ آج یہ دنیا سے چلی گئی ہے، کل ہمارا نمبر ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے تو ترتیب ہوتی ہے، ایک نمبر ہوتا ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا دنیا میں موجود ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، دادا دنیا میں موجود ہوتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے کہ ابھی مجھے موت آنی ہے، ابھی میری موت آئی، ابھی میری سانس نکلے۔ تو یہ ہمارا جو ذہن ہونا چاہیے کہ میں آخرت کی تیاری کروں، دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے تمام مقاصد و ضروریات کو پورا کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری آخرت کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، مجھے جو حکم ہوا تھا وہ یہ ہوا ہے کہ ماں کی شان بیان کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ماں دنیا کی ایک عظیم ہستی ہے جس کی محبت، جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا جب تعارف کرایا نا اللہ رب العزت، تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ رب العزت احد ذات ہے۔ اپنا تعارف خود کرایا اور احد کا لفظ استعمال کیا، اور پھر آگے مزید اپنا تعارف کرایا کہ میری ذات کیا ہے؟ میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہوں۔ مجھے تمہاری اس عبادت کی کوئی لالچ نہیں کہ کوئی عبادت کرے گا تو مجھے نفع ہوگا، کوئی عبادت نہیں کرے گا تو نعوذ باللہ اللہ کو نقصان ہوگا، کوئی اگر کچھ دنیا کے اندر اچھائی کرے گا تو اس میں اللہ کا فائدہ ہوگا، اللہ کا نقصان ہوگا، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، تم اگر اچھائی کرو گے تو تمہارے نام اعمال اچھے ہوں گے، تمہاری آخرت سنور جائے گی، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزید آگے جا کر فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر کوئی برابر ہے۔ فرمایا یہ میرا تعارف ہے۔ اور جب اپنی محبت کی مثال بیان کی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میری محبت جیسے دنیا میں کوئی محبت نہیں، حالانکہ اپنے لیے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ میرے جیسے دنیا کے اندر میرے ذات کے مقابلے میں، میرے صفات کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ایسے ہستی بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنے لاڈلے پیغمبر کو بھی اپنی کسی صفات میں شریک نہیں کیا، تو یہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ لیکن جب اپنی
محبت کی مثال بیان کی تو یوں نہیں کہا کہ ایسی محبت کرو جیسے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسے نہیں کہا کہ ایسی محبت کرو جیسے میں حضور سے محبت کروں، نہیں، اپنی محبت کی مثال کیسے بیان کرے کی؟ فرمایا کہ میری محبت یوں سمجھو کہ میں بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں جتنی 70 مائیں اس سے محبت کرتی ہیں۔ تو ماں کی محبت کے ساتھ مثال دی۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر ماں کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی محبت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ماں کی محبت مشبہ بھی ہی ہے اور وہ افضل قرار دی اللہ رب العزت نے، اس لیے ماں جیسی محبت دنیا میں پھر کبھی نہیں آنی۔ میں چند ایک واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ماں کی عظمت کو حضور علیہ السلام نے کیسے بیان کیا، اللہ رب العزت نے کیسے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی عبادت کا ذکر کیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی پوجا نہیں کرنی، اور پھر ساتھ میں کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنا والدین کی خدمت کر کے اتنا خوش کر دو کہ والدین کہ بے ساختہ دل سے تمہارے لیے دعا نکل جائے، بے ساختہ دل سے تمہارے لیے اچھی کلمات نکل جائے۔ تو میرے محترم دوستو، اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر تیرے دور میں آئے گا اویس قرنی نام شخص، آپ نے اور حضرت علی نے اپنے لیے دعا کروانی ہے، مغفرت اور بخشش کی دعا کروانی ہے، آخرت کی دعا کروانی ہے۔ تو حضرت عمر حیران ہو گئے کہ آیا وہ شخص ایسے کیا کمالات اس کے اندر ہوں گے کہ حضور علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ان سے دعا کروانا۔ تو دریافت فرمایا، معلوم ہوا کہ اویس قرنی والدہ کے خدمت گزار تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ آپ کا دور آئے گا تو آپ پوچھنا اویس قرنی کون ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو پوچھتے کہ بھئی فلاں قبیلے والے کھڑے ہو جائیں، تو ہر ایک سے تعارف کراتے۔ تو جب آخر میں ایک قبیلہ آیا اور اویس قرنی کا نام آیا، قرن کا نام آیا، فرمایا کہ قرن قبیلے والے کھڑے ہو جائیں، تو سارے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ قرن کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا جی ہاں قرن کے رہنے والے۔ فرمایا آپ اویس قرنی نام شخص کو جانتے ہو؟ فرمایا جی ہاں وہ تو میرا رشتہ دار بھی ہے۔ فرمایا وہ کہاں ہے، اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ملاقات ہو سکتی ہے، کہاں ہے؟ فرمایا وہ فلاں جگہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور وہاں آپ جائیں اس سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا دماغ سے جو نا کمزور سے ہے، وہ تو پاگل دیوانہ سے ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ والدہ کے خدمت گزار تھا اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت ارشاد فرمائی تھی کہ اس سے آپ لوگوں نے دعا کروانی ہے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں اس کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ دونوں تشریف فرماتے ہیں کہ چلو انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی نماز کو مختصر کر کے سلام پھرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ فرمایا مسلمان تو ہم بھی ہیں، اللہ کے بندے سب ہی ہیں، لیکن آپ کا نام کیا ہے جو آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرا نام، کیا وجہ ہے؟ تو وہ حیران ہوئے اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا فرمایا یہ امیر المومنین وقت کے امیر ہیں، اور اس وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لے کر آئے ہیں اور میں علی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر تشریف لائے ہیں، تو وہ ڈر گئے کہ اتنی بڑی شخصیت میرے پاس آئی ہیں، آخر کوئی وجہ ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت عمر ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں عمر۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام اویس قرنی۔ فرمایا اویس قرنی نام ہے آپ کا؟ قرن کے رہنے والے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو ان سے حضور علیہ السلام نے چند علامات ان کو بتائی تھی کہ اویس نام ہوگا اس کا اور مراد قبیلہ اس کا ہوگا،
اور اس مراد قبیلے کی ایک شاخ قرن ہوگی، اس کے رہنے والا ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا، درمیانے قد کا ہوگا، تو ایسے علامات اس کے اندر پائی جائیں گی، ایسے علامات والا شخص اویس نامی شخص تمہیں ملے تو اس سے دعا کرنا۔ فرمایا حضور نے آپ ہمارے لیے آخرت کی دعا کریں، تو بخشش کی دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں دعا دیں، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں ایک مجذوب سا آدمی ہوں، آپ مجھ سے کیسے دعائیں کروا رہے ہیں، میں اس کا مستحق نہیں۔ فرمایا نہیں، ہمیں حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اس سے دعا کروانی ہے، اور آپ کی بڑی شان ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی جو حضور علیہ السلام کو اتنی پسند آئی کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ آپ آخرت کی دعا کروانا ان سے۔ تو یہ ہے اویس قرنی جنہوں نے والدہ کی اتنی خدمت کی کہ ایک ایسے صحابی جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر ارشاد فرمایا، علی اور حضرت عمر کے بارے میں خصوصاً فرمایا کلاہما فی الجنہ، یہ دونوں جنتی ہیں، کہ دونوں جنتی ہیں، جنت ان پر واجب ہے لیکن پھر بھی دعا کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے یہ ماں کی عظمت کو بیان کرنا چاہا اور ماں کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہا کہ ماں کی خدمت کرنے سے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ اللہ رب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا، سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام جنتی جب داخل ہوں گے تو اویس قرنی کا نمبر آئے گا، اللہ رب العزت روک دیں گے، اویس قرنی حیران ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روکا گیا، سب جنتیوں کو داخل ہونے دیا، آخر کوئی وجہ ہوگی۔ جب اویس قرنی کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اویس پیچھے نظر دوڑاؤ، جب پیچھے دیکھیں گے تو بڑے عرب کے قبیلے ہوں گے، فرمائیں گے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور پھر ارشاد فرمائیں گے اویس قرنی آج تیرے طفیل، آج تیرے توسط سے، آج تیری برکت سے ارشاد فرمائیں گے ان سب کو میں جنت میں بھیجوں گا، ان پر جہنم واجب ہے لیکن جنت میں بھیجوں گا۔ اور پوچھ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے میں ان کو جنت میں بھیج رہا ہوں آپ کی طفیل سے، کیونکہ آپ کی ماں، آپ نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی کہ مجھے آپ کی یہ ادا پسند آئی، اور آج آپ کی طفیل ان سارے جہنمیوں کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے والدہ کی عظمت، یہ ہے والدہ کی شان، یہ ہے ماں کی شان۔ میرے محترم دوستو، ماں کی شان کو ایک آدمی نے چند الفاظ میں بیان کیا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہوگی، دوسری شادی کی، اور کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیسے پایا آپ نے دوسری والدہ کو، پہلی والی والدہ ٹھیک تھی یا دوسری؟ تو جو بیٹے کا جواب تھا وہ بڑا حیران کن ہے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ دوسری ٹھیک ہے بچا، میں وہ کیسے، پہلی تیری اپنی ماں تھی اور یہ دوسری ستیری ماں ہے، یہ کیسے اچھی ہوگی؟ فرمایا میری ماں جو تھی سچی ماں وہ جھوٹ بولتی تھی اور یہ سچ بولتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، پوچھا کیا وجہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتی تھی اور اس کو جھوٹ آپ کو ناپسند آیا اور اس کی ادا پسند؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میری وہ جو ماں تھی وہ جب میں، آپ کو پتہ ہے نا میں شرارتی بھی ہوں، تھوڑی بہت شرارتیں کرتا ہوں، ضد کرتا ہوں، اور جب میں ضد پہ آ جاتا یا شرارتیں کرتا تو میری والدہ مجھے کہتی جا دفع ہو جا، آج تجھے کھانا نہیں ملے گا پورے دن، مجھے گھر سے نکال دیتی تھی۔ اور ابھی پورے دن کا مجھ سے کہا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ میری ماں گلیوں کوچے میں پھر رہی ہے اور مجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھوکا ہے۔ پھر مجھے لاتی اور پھر میں ضد کرتا نہیں میں نے نہیں کھانا، آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا، وہ پھر مجھے راضی کر کے بیٹا جو چیز پسند ہے، اور پھر روتی بھی مجھے گلے میں لگاتی، اور وہی ماں جو کہتی تھی کہ میں پورا دن نہیں کھلاؤں گی اور ابھی جو ہے نا مجھے آدھے گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے اندر ہی مجھے واپس بلایا اور میری چاہت کے مطابق مجھے کھانا پیش کر رہی ہے۔ اور یہ دوسری ماں کیوں سچی ہے؟ یہ جب میں شرارت کرتا ہوں، جب میں ضد پہ آ جاتا ہوں، مجھے کہتی ہے تجھے آج کھانا نہیں ملے گا، اور پھر حقیقت میں مجھے پورے دن کھانا نہیں ملتا۔ یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کی شان، یہ ہے ماں کی شفقت، ماں کی محبت۔ یقین جانو جن کے مائیں زندہ ہیں آج ہی سے عہد کر لو کہ آج کے بعد اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنی والدہ کی خدمت کریں گے، والدہ کو خدمت کر کے اس کو راضی کر دو۔ ہم جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، کعبے کا
طواف کرتے ہیں، حضور کے جو ہے روزے کے دیدار کرتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں، گھر میں والدہ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے والد کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور تم اس کو ناراض کر کے تم خانہ کعبے کے گرد گھوم کر تم کیا کہہ سکتے ہو کہ میں بڑا حاجی ہوں؟ تو حاجی تو بن سکتا ہے، تو حاجی تو بن سکتا ہے، لیکن جنتی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کی طرح ہے، اور تو ماں کو ناراض کر کے ظالم تو حج کر رہا ہے، تو خوش ہو رہا ہے۔ یقیناً ہماری عبادتیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے سب کچھ ایک جگہ پہ رہ جائیں گے اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ کام نہیں ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے، جہنم کا ذریعہ بھی ہے، ان کو راضی کر کے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو، ان کو ناراض کر کے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، تم پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اپنے والدین کی قدر کر لو، جن کے زندہ ہیں خدمت کرو، جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں ان کے قبروں پہ جاؤ اور ان کے لیے احسان ثواب کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے یہ ذکر و اذکار کرو، عبادات کر کے اور ان کے لیے دعا کرو۔ ایک تابعی ہے، انہوں نے بہت ہی اچھے قول نقل کیا ہے، فرمایا کہ ہم والدین کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ہر ایک چیز کا شکریہ ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کا، کبھی بدن کے ذریعے سے، کبھی دل کے ذریعے سے، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی اعمال کے ذریعے سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اب والدین کا کیسے شکر ادا کریں؟ تو اس نے فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرنا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ہر ایک نماز جب پڑھو گے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا اور اللہ تعالیٰ کی نے جو آپ کو صحت دی ہے اس کا گویا کہ آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر 5 وقت نماز کے بعد جب آپ ہاتھ کھڑے کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کرو گے، فرمایا یہ ہے آپ کے والدین کا شکریہ، یہ گویا کہ آپ نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کر لیا۔ تو میرے اور آپ کے والدین کو ان کو پیسہ نہیں چاہیے، ان کو دولت نہیں چاہیے، ان کو جائیدادیں نہیں چاہیے، ان کو آپ کی محبت چاہیے، ان کو آپ کا پیار چاہیے، ان کو آپ کے اچھا لہجہ چاہیے۔ میں نے بہت سارے ایسوں کو بھی دیکھا، یقیناً میں اگر قسم کھا کر یہ بات کروں تو میں حانس نہیں ہوگا، انہوں نے میرے سامنے اپنے والدین کو گالیاں دی ہیں، ماں کو کہا ہے بکواس مت کر، تو ایسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یقین جانے کہ یہ شخص اگر بہت بڑا حاجی بھی بن جائے لیکن یہ جنت میں تب جائے گا جب اپنی والدہ کو راضی کرے گا۔ بہت بڑے صحابی ہیں، صحابی کے مقابلے میں بلکہ صحابی کے جو گھوڑوں کے کھر ہے ان پر جو دھول لگی ہے ہم اس کے مقابلے میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے، وہ آخری وقت ہے، سانس نہیں نکلنا، حضرت علی حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ علقمہ کا سانس نہیں نکلا، فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا والدہ زندہ ہے، فرمایا والدہ سے ان سے ناراض ہوگی تبھی یہ وجہ ہے، فرمایا آپ ان کے والدہ سے جائیں کہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے در پہ آ جاؤں یا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے؟ تو وہ جب ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا حضور یہ ایسے ارشاد فرما رہے ہیں تو میں خود چل کر حضور کے گھر جاؤں گی، میں حضور کو اپنے در پہ نہیں بلاؤں۔ تو وہ وہاں سے آئی حضور کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ جی ہاں بلایا۔ جی یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی بیٹا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تو مریض تھا، بیمار تھا؟ جی ہاں کافی عرصہ یہ بیمار تھا۔ تو آپ سے اس کی کوئی ناراضگی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی، کافی عرصے سے اس سے ناراض ہو، فرمایا اسی وجہ سے اس کے سانس نہیں نکل رہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ تو حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے نہیں میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا لکڑی اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور اس کو ڈال دو یہاں جلا دو۔ فرمایا نہیں یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ ہے اور جو جہنم آخرت کی جو آگ ہے وہ اس سے کئی گنا 70 گنا زیادہ جو ہے وہ دہکتی ہوئی اور تپتی ہوئی تپش والی آگ ہوگی، اس کے اندر کیسے برداشت کرو گی؟ فرمایا میرا بیٹا جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا؟ میں جی ہاں۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، جہنم میں جلنے اس کو نہیں دیتی۔ یہ ہے ماں کی محبت اور شفقت۔ تو پھر حضرت علقمہ کا سانس نکلتا ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت یہ بہت بڑے صحابی ہیں اور یہ جب تلاوت کرتے تو حضور نے ایک تو معراج کے موقع پر جنت کا سیر کیا، تو خواب میں تو حضور کو اکثر جو ہے نا جنت کا دیدار ہوتا اور سیر ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور میں جنت میں ہوں
اور وہاں اس صحابی کی مجھے آواز آ رہی ہے تلاوت کی. میں نے دریافت کیا کہ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صحابی بیٹھا تو مدینے میں ہے اور اس کی آواز جنت میں گونج رہی ہے, جنتی سن رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ والدہ کا خدمت گزار ہے اور والدہ کی اتنی خدمت اس نے کی کہ مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی. اب بیٹھا مدینے میں ہے, تلاوت وہاں کرتا ہے, لیکن میں جنتیوں کی اس کی تلاوت سناتا ہوں. اور وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے. یقین جانیے اپنے والدین کی عظمت کو دنیا کے اندر ہی پہچان لو, ان کی موجودگی میں پہچان لو. جب چلے جائیں گے پھر افسوس ہوگا, حسرت ہوگی, شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی, لیکن پھر وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا. آج ہی سے عہد کر لو کہ میں نے اپنے والدین سے جو میرے بدتمیزی کی جو نافرمانی کی, آج میں ان سے معافی مانگ کر آج ہی میں ان کے قدموں میں پڑ جاؤں گا اور ان کی خدمت کروں گا. آئندہ کبھی والدین کو ناراض نہیں کروں گا. یہ دنیا کا ٹائم جو ہمارے پاس ہے مختصر سا ٹائم ہے. ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ سے پہلے چلے جائیں یا آپ والدین سے پہلے چلے جائیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسرت ہوگی, ندامت ہوگی. میرے محترم عزیزوں, اپنے والدین کو راضی کرو, والدین کی خدمت کرو. دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو بلی تے سب جگ بیلی, تو بلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی بیلی. سجڑا باج محمد بخشا, سجڑا باج محمد بخشا. سوچی پئی حویلی, سجڑا باج محمد بخشا. عیداں تے شب رات آیا, عیداں تے شب رات آیا, لوکی کرا دو آئے, اولیاء محمد بخشا, اولیاء محمد بخشا. جڑے آپ حدیث بنائے, اولیاء محمد بخشا. تے سکیا پتیا ہرا نہیں ہونا, سکیا پتیا ہرا نہیں ہونا, ہر ابھی سک جانا. مویا پتیا مڑ نہیں آنا, مویا پتیا مڑ نہیں آنا. جیتیا بھی مر جانا, مویا پتیا مڑ نہیں آنا. تے پائی پایا دے کرتی ہوندے, پائی پایا دے کرتی ہوندے, پائی پایا دے کرتی ہوندے, پائی پایا دیا بابا. باب سرا دے تاج محمد, باب سرا دے تاج محمد. ماں ٹھنڈیا چھاوا, باب سرا دے تاج محمد. تے باپ مرے سر ننگا ہوتا, باپ مرے سر ننگا ہوتا, ویر مرن کٹ خالی. ماں باج محمد بخشا, ماں باج محمد بخشا. کون کرے رکھوالی, ماں باج محمد بخشا. دل ہے او یاری ہمارے رب دے, لے او یاری ہمارے رب دے, لے او یاری ہمارے رب دے. میرے چار دنوں دے, اس دن عید مبارک ہو سی, اس دن عید مبارک ہو سی.
جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مع الوجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی ریاست حسین کی عبادت کی مثال ثواب کے لیے 200 مرتبہ سورہ یاسین 21 مرتبہ قرآن پاک 1 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص 2 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف 1 لاکھ مرتبہ اللہم اجرنی اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ اور قاری صاحب کی طرف سے 3 قرآن بھی پڑھے گئے ہیں. جتنے بھی ختم کیا گیا ہے اللہ سب اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. کریم اللہ جتنے بھی کلام پاک پڑھی گئی جتنے ذکر اذکار تلاوت الہ کی گئی عبادت کی گئی سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین السلام تمام کلام کے ثواب الہ العالمین اس کی برکت سے کریم اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کریم اللہ تمام انبیاء کے آرام کو پیش کر دے قبول و منظور فرما. الہ العالمین آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ کرام تمام صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت الرضا اس کے علاوہ جتنے بھی الہ العالمین اہل ایمان کی افانی سے رحمت فرما گئے ہیں خصوصاً بالخصوص بھائی محمد ریاست حسین صاحب کی والدہ صاحبہ کی روح کو پیش کرتے الہ العالمین قبول و منظور فرما کر ان کے بلند درجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ان کی آخرت کی منازل حسن فرما. الہ العالمین قبر حشر کی تمام منازل حسن فرما. الہ العالمین ان کے قبر کو نور سے منور فرما.
फजल व करम से माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जो अच्छाई उन्होंने किए करीम अल्लाह उनको कबूल फरमाकर उनके बुलंदी दर्जात के जरिया बना। इलाहुल आलमीन उनके कब्र को जन्नत के बागों में से पाक बना। इलाहुल आलमीन अपने जवाल रहमत में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी अहल ईमान दुनिया फानी से नजर फरमा गए हैं सबके बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन खुसूसन मोहम्मद यासिन भाई और इनके अहल खाना जितने भी लवाहिक़ हैं इलाहुल आलमीन ये अज़ीम सदक़ा है जिनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस सब्र पर इनको पूरा पूरा अजर अता फरमा। इलाहुल आलमीन मज़ीद आफ़ात बिरियत परेशानियों से किसी किस्म की बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा। हाज़रीन मजलिस में जिसके दिल के अंदर जो नेक तमन्ना हाजत ज़रूरत है करीम अल्लाह तमाम के हाजत ज़रूरत को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने दुआ के लिए कहा जो नहीं कह सके इलाहुल आलमीन तमन्ना ख्वाहिशात रखे करीम अल्लाह तमाम के हाजत और ज़रूरत को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार है घरों में अस्पतालों में जहाँ कहीं भी जिस बीमारी को तरह है करीम अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्लिया नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी परेशान हाल हैं तमाम परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। हम सब पर अपना फज़ल व करम और मामला फरमा। आपस में इत्तेफाक व इत्तिहाद मोहब्बत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन क़यामत वाले दिन हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हौज़ कौसर पीना नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक ज़िंदगी है इस्लाम के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौत का वक़्त आए तो हम सब की ज़ुबानों पर अपना प्यारा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी वसारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन।